السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ سورہ ہود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا میری امت کے لیے حادثات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، جن کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہے۔ حضرت نوح کو بابا آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صبر و عزیمت کا پہاڑ تھے۔ 950 سال تک اپنی امت کو چپکے چپکے اور علانیہ رات دن تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم نے اس عظیم پیغمبر کو بری طرح جھڑکا۔ اصلاً پیغمبروں کا کام اتنا ٹف اور مشکل ہے کہ قومیں اگر بدتمیزی پر اتر آئیں، بات سننا پسند نہ کریں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، منہ پر کپڑا ڈال لیں، پھر پیغمبر انتہائی صبر و برداشت، تحمل اور بردباری اور محبت سے یا قومی، اے میری قوم پکارتے ہوئے دعوت حق دیتے رہتے ہیں۔ یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے انتہائی پروقار اور اثر انگیز الفاظ میں قوم کو پکارا اور فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھایا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ انتہائی فکر انگیز اور درد مندانہ انداز سے قوم کو اللہ کے احسانات اور فکر آخرت کا احساس دلانے کی کوشش کی، مگر ہر طرح ناکام رہے۔ آخر قوم کی بے رخی برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ سے قوم کے لیے بدعا کی، جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لکڑی اور کیلوں سے ایک کشتی تیار کرو۔ جب لکڑی کے پھٹوں اور کیلوں سے کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم ان کا مذاق اڑاتی اور ان پر ہنستی، کل کے کسی ہولناک انجام سے بے خبر۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ہر انواع کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام جانور اپنی کشتی میں سوار کر لیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں یہ مویشی کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار ڈال دیا۔ اس سے پہلے زمین پر یہ بیماری نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دہانے کھول دیے، زمین پانی اگلنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، رجب کی 10ویں تاریخ مسلمان اس میں سوار ہوئے، 5 ماہ اسی میں رہے۔ انہیں لے کر کشتی جودی پہاڑ پر مہینے بھر تک ٹھہری رہی۔ آخر محرم کے عاشورہ کے دن وہ سب اس میں سے اترے۔ انہوں نے اس دن روزہ بھی رکھا۔ اس طرح جب ساری قوم پانی سے تباہ و برباد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے آسمان رک جا اور اے زمین تو پانی نگل لے۔ دفع ہوئی ظالم قوم۔ استغفر اللہ۔ ان ہلاک ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ پتہ چلا کہ نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، کوئی بھی نسبت نجات کے لیے کافی نہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ختم ہوئی، اب نوح علیہ السلام کی نسل چلی جو اس وقت تک دنیا میں موجود ہے، اس لیے ان کو بابا آدم ثانی کہا جاتا ہے۔
تبلیغ کا سب سے طویل اور صبر آزما سفر نوح علیہ السلام کا رہا، اس لیے ان کا نام اولو العزم پیغمبروں میں آتا ہے۔ ہمارے لیے نوح علیہ السلام کی زندگی میں بڑا پیغام ہے اور عظیم نصیحت بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے کتنی مستقل مزاجی ہونی چاہیے، کتنے صبر اور برداشت اور تحمل کی ضرورت ہے۔ یقیناً پیغمبرانہ راستہ ایک مشکل راستہ ہے، لیکن اللہ کا انتخاب بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ جسے اللہ اپنے دین کے لیے پسند فرمائے وہی خوش بخت اور خوش نصیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چنتے ان لوگوں کو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اور دین کا کام کرنے والا بنا دے اور ہمیں منتخب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ خدائی اہتمام میں خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، لیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔